آج میں آپ کو دو لوگوں کی محبت کی ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ کو بہت بڑا سبق حاصل ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ بھی اپنے رشتوں میں یہ غلطی کر بیٹھے ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو اسٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب میں اور میرا چچا زاد سعادت فرسٹ ایئر میں پڑھا کرتے تھے۔ تب مجھے کالج میں تنہائی سی محسوس ہوتی تھی کیونکہ میرا ابھی تک کوئی دوست نہیں بن سکا تھا۔ ایک دن ہماری کلاس میں ایک نئی لڑکی داخل ہوئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور اچھے گھرانے کی لگتی تھی۔ مجھے اچھی لگی تو میں نے اس سے دوستی کر لی۔ اس کا نام نیلم تھا۔ اب ہم دونوں ایک ساتھ رہتی تھیں۔ میری وجہ سے نیلم اور سعادت آپس میں بات کر لیا کرتے تھے۔ جلد ہی میں نے محسوس کیا کہ میرا کزن نیلم میں دلچسپی لے رہا ہے۔ میں نے اسے خبردار بھی کیا کہ ذرا احتیاط سے کام لو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے میں اپنی ایک اچھی سہیلی کو کھو بیٹھوں۔ خیر فرسٹ ایئر بخیریت تمام ہوا اور ہم سیکنڈ ایئر میں آ گئے۔ نیلم سے میری دوستی پہلے سے بھی زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ دراصل وہ میرے کزن کو پسند کرنے لگی تھی، مگر میرے لحاظ میں لیے دیے رہتی تھی، لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کے دلی جذبات سے بخوبی واقف ہو چکے تھے۔ سعادت جب میرے گھر آتا بہانے بہانے سے نیلوفر کا ذکر چھیڑ دیتا اور میری سہیلی کے ہونٹوں پر بھی اسے دور سے دیکھتے ہی مسکراہٹ پھیل جاتی تھی۔ بتاتی چلوں کہ سعادت کا نکاح ان دنوں ایک لڑکی سے ہوا تھا جب وہ میٹرک کا طالب علم تھا۔ یہ نکاح دونوں کی پسند سے ہوا تھا جس پر ان کے والدین راضی نہیں تھے، لہٰذا لڑکی والوں نے عدالت سے رجوع کر کے اس نکاح کو منسوخ کروا لیا تھا۔ اس کے بعد سال بھر تک سعادت نے تعلیم کا سلسلہ منقطع رکھا۔ وہ کہیں آتا جاتا اور نہ ہی کسی دوست سے ملتا تھا۔ جب اس لڑکی کے ماں باپ کسی اور جگہ شفٹ ہو گئے تب سعادت نے گھر والوں کے اصرار پر کالج میں داخلہ لے لیا اور نئی زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ نیلم اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی نہیں تھی جس نے اس کے دل میں جگہ بنائی تھی۔ ایک دن نیلم نے مجھ سے کہا کہ وہ سعادت سے محبت کرتی ہے۔ ریکویسٹ کی کہ میں اس کی مدد کروں تاکہ تعلیم مکمل ہو جانے کے بعد وہ میری بھابھی بن جائے۔ کیا تمہارے والدین تمہاری سعادت سے شادی پر راضی ہو جائیں گے؟ ہاں کیوں نہیں، میں نے اسے امی ابو سے ملوایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعادت ایک اچھا لڑکا ہے، تعلیم مکمل کر لو تو پھر تمہاری شادی کر دیں گے۔ میں نے سعادت کو جا کر پکڑا کہ واہ بھائی یہ کیا، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ وہ ہنس پڑا، کہنے لگا گل صاحبہ سب سے زیادہ ڈر ہی تو تم سے تھا، کہیں بنا بنایا کھیل ہی نہ بگاڑ دو۔ میاں مجنوں میں کیوں کھیل بگاڑنے لگی؟ جب لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ ایک ڈر ہے گل، تم سے مشورہ بھی لینا چاہتا ہوں۔ نرمین سے جو نکاح میں نے نادانی میں کیا تھا اس کے بارے میں نیلم کو کیسے بتاؤں؟ وہ تو مجھ سے بدگمان ہو جائے گی۔ اگر وہ نکاح والدین نے کرایا ہوتا تو میرے پاس ایک جواز تھا کہ بچپن میں انہوں نے کروا دیا تھا، میں مجبور تھا، لیکن یہ نکاح تو ہم نے دونوں نے ماں باپ کی مرضی سے کیا تھا اور وہ بھی چھپ کر کیا تھا۔ وہ یہ کیسے برداشت کرے گی کہ ایک محبت میں پہلے بھی کر چکا ہوں؟ کیا کوئی لڑکی اپنے محبوب کے ماضی کو فراموش کر سکتی ہے؟ ہاں کیوں نہیں، محبت میں ثابت قدم ہوگی تو برداشت کر لے گی، جیسے بعض دفعہ مرد اپنی بیوی کی پہلی خطا معاف کر دیتے ہیں۔ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ نیلم مجھے معاف کرے گی یا وہ اس معاملے میں اتنی فراخ دلی دکھائے گی، کیونکہ وہ اپنی بھی کسی بھی چیز میں کسی دوسرے کی شیئرنگ برداشت نہیں کرتی، کوئی چیز کسی دوسرے کو نہیں دیتی۔ اس خوف سے میری نیندیں حرام ہوتی جا رہی ہیں۔ کبھی سوچتا ہوں تو اسے بتا دوں کہ میری زندگی میں ایک لڑکی پہلے بھی آ چکی ہے اور اس سے نکاح بھی ہوا تھا۔ اب تم بتاؤ کہ میں یہ بات اسے بتا دوں یا پھر حقیقت چھپائے رکھوں؟ میں سوچ میں پڑ گئی۔ اگر کہتی کہ بتا دو اور پھر نیلم اس سے قطع تعلق کر لیتی تو سعادت نے مجھ سے لڑائی جھگڑا کرنا تھا کہ تمہاری وجہ سے میری محبت مجھ سے روٹھ گئی۔ اگر کہوں گی کہ نہ بتاؤ تو جب بعد میں بات کھلے گی تو نیلم مجھے ہی دھوکے باز سمجھے گی اور الگ ہو جائے گی، تب سبھی مجھے مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ کافی سوچا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے کہا فی الحال تم چپ رہو، امتحان ہو جانے دو، بعد میں فیصلہ کریں گے۔ ہمارے سالانہ امتحان ہو گئے۔ ہمارے کالج میں الوداعی پارٹی تھی۔ اس روز نیلم بے حد حسین لگ رہی تھی، شاید وہ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر آئی تھی۔ یوں بھی تو وہ خوبصورت ہی تھی، رنگت صاف تھی اور آنکھیں بھی اچھی تھیں، نین نقش اچھے تھے، رنگ بھی گورا تھا۔ شاید تبھی سعادت دل ٹوٹنے کے باوجود اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔
پارٹی میں کئی نگاہیں اس کا دیوانہ وار طواف کر رہی تھیں۔ اس دوران ایک لڑکے نے نیلم کے بارے میں ایک فقرہ کسا۔ اس فقرے کو سعادت نے سن لیا۔ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ لیا۔ دوسرے لڑکوں نے درمیان میں پڑھ کر معاملہ رفع دفع کروا دیا اور مذکورہ لڑکے کو ہال سے نکال دیا۔ اس بات کا اس لڑکے اور اس کے دوستوں کو بہت دکھ ہوا، مگر وہ اس وقت خاموش ہو گئے کیونکہ پورا ہال اور پھر نیلم خود بھی سعادت کی طرف تھی۔ ان لڑکوں کا گروپ کافی آوارہ قسم کا تھا۔ پہلے تو انہوں نے کچھ نہیں کہا اور خاموش ہو گئے، لیکن انہوں نے سعادت سے بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی۔ شاید وہ لڑکا بھی نیلم کو پسند کرتا تھا، مگر نیلم کو اس کی حرکات کچھ خاص پسند نہیں تھیں۔ ویسے بھی وہ ایک شریف اور امیر گھرانے کی لڑکی تھی، اتنا تو رکھ رکھاؤ اس میں تھا کہ اچھے برے کی پہچان ہوتی۔ کچھ دن بعد نیلم اور سعادت کی منگنی ہو گئی۔ منگنی کی اطلاع ہماری پوری کلاس کو ملی تھی، کیونکہ ابھی ہمیں جدا ہوئے کوئی زیادہ عرصہ ہوا نہیں تھا۔ اتفاق سے یہ اطلاع اس لڑکے کو بھی ملی جس کی سعادت نے بے عزتی کی تھی۔ اس کا نام اظہر تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر نیلم اور سعادت کو ہمیشہ کے لیے جدا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اتفاق سے ان لڑکوں میں سے ہی کسی کی بہن کی سہیلی وہی لڑکی تھی، یعنی نرمین، جس سے سعادت نے والدین سے چھپ کر نکاح کیا تھا۔ اس لڑکی کو بھی کسی طرح علم ہو گیا کہ سعادت کی منگنی نیلم سے ہوئی ہے اور 1 ماہ بعد شادی ہے۔ اس نے اظہر سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے کلاس فیلو سعادت کی نیلوفر نامی لڑکی سے شادی ہو رہی ہے؟ ہاں، اور میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح ان کی شادی نہ ہو، کیونکہ اس شخص نے بھرے حال میں میری بے عزتی کی تھی اور نیلم بھی مجھے گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکتا ہوں۔ اب اظہر کے دل میں 2 دکھ تھے۔ ایک تو یہ کہ نیلم اسے پسند کیوں نہیں کرتی تھی اور اسے چھوڑ کر سعادت سے کیوں منگنی کر لی، اور دوسرا دکھ یہ کہ اس نے اپنے دوستوں کو بتا رکھا تھا کہ نیلم اسے پسند کرتی ہے، مگر جب پارٹی والے دن سعادت نے اس کی بے عزتی کی اور نیلم کی مسکراہٹیں اس نے دیکھیں اور اس کے دوستوں نے بھی نوٹ کر لیا کہ نیلم اسے پسند نہیں کرتی بلکہ سعادت کے بے عزت کرنے پر وہ خوش ہو رہی ہے، تو اس کے دوستوں نے اس کا خوب مذاق اڑایا۔ ان ساری باتوں کا بدلہ وہ سعادت سے لینا چاہتا تھا تاکہ وہ کسی طرح اس کی شادی رکوا سکے۔ نرمین بولی، وہ کیسے؟ تم نیلم کو جا کر بتا دو کہ سعادت سے تمہارا پہلے نکاح ہو چکا ہے اور اس نے تمہیں دھوکے میں رکھا تھا۔ نرمین اظہر کی باتوں میں آ گئی۔ پھر جو اسے اس نے سکھایا تھا اس نے ویسے ہی کیا۔ وہ ایک روز نیلم سے ملی اور اس سے کہا، میں خاص طور پر تمہارے پاس اس لیے آئی ہوں کہ تمہیں ایک ایسی حقیقت سے آگاہ کروں جو تم نہیں جانتی، لیکن تم کبھی سعادت کو یہ بات نہیں بتاؤ گی، کیونکہ اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں نے تمہیں یہ بات بتائی ہے تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ بہت ہی ظالم انسان ہے اور ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ دھوکے باز بھی ہے۔ نیلم نے مارے تجسس کے وعدہ کر لیا کہ میں سعادت کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ قسم اٹھوانے کے بعد نرمین نے اسے نکاح نامہ دکھایا اور کہا کہ وہ مجھ سے محبت کی شادی کر چکا ہے۔ یہ دیکھو، میرے پاس نکاح نامے کی نقل بھی ہے۔ اگر تم اصلی نکاح نامہ دیکھنا چاہتی ہو تو بے شک میرے گھر آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ وہ اب بھی مجھ سے ملتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ سے چھپ کر، کیونکہ اب اسے وہ مجھ سے ملنے نہیں دیتے۔ انہوں نے مجھے اپنی بہو بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے مجھے طلاق نہیں دی اور تم سے شادی بھی کر رہا ہے۔ یہ کیسا اندھیرا ہے؟ یہ بات اس کی کزن گل کو بھی پتہ ہے۔ اس سے پوچھ سکتی ہو، مگر خدارا میرا مت بتانا۔ مجھے اس وجہ سے تمہیں مجبوراً یہ سب بتانا پڑا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، تم سوچ لو، میری اور اپنی زندگی کو تباہ ہونے سے بچا لو۔ میں بھی سعادت سے محبت کرتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ وہ میری زندگی میں لوٹ آئے۔ نیلم کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ سعادت اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتا ہے۔ وہ پریشان حال میرے پاس آئی اور قسم دے کر بولی، گل تم میری دوست ہو، دیکھو مجھ سے دھوکہ مت کرنا، جو پوچھوں سچ سچ بتانا۔ میرا ماتھا ٹھنک گیا، دل دھک سے رہ گیا۔ ہاں نیلم، تم پوچھ لو جو بھی پوچھنا چاہتی ہو، میں نے تھوک نکلتے ہوئے کہا۔ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ سچ سچ بتاؤ، کیا سعادت نے کسی نرمین نامی لڑکی سے شادی کی تھی؟ دیکھو، مجھے بڑے مستند ذرائع سے معلوم ہوا ہے، اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں عمر بھر تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی۔ اب میں کیسے مکر سکتی تھی؟ میں نے کہا، ہاں ایسا ہوا تھا، مگر وہ اس وقت کم عمر تھا۔
نادانی کی عمر میں اس نے یہ غلطی کر لی تھی۔ دونوں نے اپنے والدین کی مرضی کے بغیر نکاح کیا تھا، تاہم کم عمری کے باعث نکاح ختم ہو گیا تھا۔ وہ بھی لڑکی والوں نے کروایا تھا، اس میں سعادت کا کوئی قصور نہیں۔ اس کے بعد ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں رہا۔ تمہیں جس نے کہا ہے یقیناً وہ تم دونوں کی محبت کا دشمن ہے اور تم دونوں کو جدا کرنا چاہتا ہے۔ خدا را کسی کی باتوں پہ کان مت دھرو، میں کسی کی باتوں پر کان نہیں دھرتی۔ اگر تم مجھے پہلے یہ بات خود بتا دیتی یا سعادت اس بات کا ذکر کرتا تو آج تم لوگوں کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ چلو سعادت کو تو چھوڑو، اس کے ماں باپ نے بھی میرے ماں باپ کو نہیں بتایا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ غضب خدا کا، تم لوگوں کا تو پورا خاندان ہی دھوکے باز ہے۔ وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ نرمین سے بھی ایسی محبت کے والدین کی مرضی کے بغیر چھپ کر نکاح کر لیا، اور پھر مجھ سے بھی۔ یہ کیسی پالیسی ہے؟ کیا ایسی ہوتی ہے سچی محبت؟ کیا ایسے ہوتے ہیں سچی محبت کرنے والے؟ نام تو سعادت ہے مگر کس قدر جھوٹا ہے یہ بندہ۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی اور گھر جا کر شادی سے انکار کر دیا۔ اکلوتی لاڈلی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر والدین کا دل تڑپ گیا۔ انہوں نے فون کر کے رشتہ ختم کر دیا۔ سعادت کو کچھ کہنے سننے کا موقع ہی نہیں ملا، نہ ہی اس کے والدین کی کوئی بات سنی۔ سعادت اپنے والدین کا واحد سہارا تھا۔ نیلم نے اس سے ناتا کیا توڑا، اس پر تو ایک طوفان اور گزر گیا۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، گل یہ تم نے کیا کیا؟ اسے کیوں نہیں سمجھایا؟ تمہاری تو وہ سہیلی تھی۔ میں کیا کہتی، میری تو زبان ہی کنگ تھی۔ سعادت کی آنکھیں آنسوؤں کا سمندر بن گئی تھیں۔ وہ مجھ سے اپنا دکھ بیان کر کے نہ جانے کہاں چلا گیا۔ اب اسے کوئی امید نہیں تھی کہ نیلم اس سے شادی کرے گی۔ میں نے سوچا کہ غلطی میری ہے، مجھے ہی کچھ کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ معاملہ سنبھل جائے۔ اگلے ہی دن میں نرمین کے گھر گئی اور اس کو ساری بات تفصیل سے بتائی۔ میں نے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد بھی وہ بے حد اداس ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس کی زندگی ویران ہو گئی تھی۔ خدا کے لیے اب اس کی زندگی سے یہ خوشی تو مت چھینو۔ بھلا یہ کہاں لکھا ہے کہ دوسری بار محبت نہیں ہوتی؟ اور پھر تم نے بھی تو اس سے خود ناتا توڑا تھا، نکاح بھی خود تمہارے والدین نے توڑا تھا، اس کے تو ماں باپ نے بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ تم نے جھوٹ بول کر نیلم کو کیوں بدگمان کیا؟ تم جانتی نہیں سعادت کی اس وقت کیا حالت ہے اور وہ کتنا مایوس ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ خود کو کچھ نقصان نہ پہنچا دے۔ نرمین آخر نرم دل کی تھی، اس نے میری بات تحمل سے سنی اور تھوڑی پریشان ہو گئی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے نیلم سے دوستی بھی کر لی تھی اور دوبارہ ملنے کا کہا تھا۔ اس نے نیلم کو سچ سچ بتا دیا تھا کہ اظہر نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے مجھے بھڑکایا تھا اور میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ ہاں یہ سچ ہے کہ میرا اس سے نکاح ہوا تھا اور ہم نے یہ نکاح اپنے والدین سے چھپ کر کیا تھا، مگر بے وفائی کرنے والا وہ نہیں میں تھی۔ اس نے مجھے نہیں چھوڑا تھا بلکہ میرے ہی والدین نے نکاح کینسل کروایا تھا اور اب میں اسے بھول چکی ہوں۔ میں نے تم سے جو کچھ بھی کہا اپنے کزن کی باتوں کی وجہ سے کہا۔ تم خدا کے لیے اپنا گھر مت برباد کرو۔ اگر منگنی کر لی ہے تو اس سے شادی بھی کر لو، وہ بے حد مخلص لڑکا ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ نیلم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کچھ دن وہ بھی چپ رہی، پھر اس نے اپنے والدین کو بتا دیا کہ میں نے جذباتی فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ بھی سمجھتے تھے کہ نیلم بھی جذباتی عمر میں ہے۔ وہ سعادت کے لیے خود بھی پریشان تھی۔ اصل میں 3 دن مسلسل اسے میسیجز کرنے کے بعد جب وہ ایک دم سے خاموش ہو گیا تھا تو نیلم کو بھی اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ میری وجہ سے ان دونوں کا رشتہ ٹوٹا نہیں بلکہ واپس جڑ گیا ہے۔ حالانکہ غلطی میری نہیں تھی مگر پھر بھی میرے اندر ایک احساس جرم موجود تھا۔ آج اس واقعے کو کئی برس گزر چکے ہیں، نہ نیلم اس طرح کی جذباتی رہی ہے اور نہ ہی سعادت پہلے جیسا۔ دونوں اپنی زندگی میں مطمئن ہیں۔ آج بھی سعادت اس بات کے لیے میرا شکریہ ادا کرتا رہتا ہے کہ میں نے اس مشکل گھڑی میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ یہ واقعہ لگتا تو معمولی سا ہے مگر رشتوں میں سچ چھپانے کی وجہ سے کس قدر پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں یہ وہ لوگ ہی جانتے ہیں جن کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر عمر بھر کی معافیاں تلافیاں کسی کام نہیں آتی۔ یقین بننے میں سالوں لگ جاتے ہیں لیکن ٹوٹنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہو تو اسے کھو دینے کے ڈر سے اس سے کسی بھی قسم کا سچ یا حقیقت چھپانی نہیں چاہیے، کیونکہ آخر سچ ایک نہ ایک دن کھل ہی جاتا ہے مگر بھروسہ پھر باقی نہیں رہتا۔
آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔